الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر جاری و ساری ہے۔ اس کی نسبت چونکہ اولیاء اکرام کی طرف ہے، اس میں ہمارے بزرگان دین ہمارے اسلاف کا عرس منایا جاتا ہے، تو یہ ولیوں کا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز مختصر آپ احباب کی نظر میں چند گزارشات پیش کروں گا کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولی کیسے کہتے کسے ہیں۔ سب تو پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سن لو خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے لا ریب کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ولیوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن سے محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس میں اکثر اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں، بالخصوص حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بالحق زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جن کے عرس اس مہینے کے اندر منائے جاتے ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو یہ مہینوں ہی عرسوں والا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اہل سنت اس مہینے کے اندر بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی مساجد کے اندر، اپنے مدارس کے اندر یہ اہتمام کرتے ہیں اور اولیاء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں اور کریں بھی کیوں نہ۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ماضی کے اوراق اگر اٹھا کر دیکھیں تو ولیوں کے صدقے ہمیں صداقت ملی ہے، اور ولیوں کے صدقے ہمیں جنت ملی ہے، اور ولیوں کے صدقے ہمیں سیدھا راستہ آج ملا ہے، اور ولیوں کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، اور ولیوں کے ہی صدقے رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ ملی ہے۔ اور جہاں کوئی چیز اصل ہوتی ہے نا معاشرے میں، تو وہاں بناوٹی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر ایک طرف گھی اصلی ہے تو اس کے مد مقابلے میں گھی 2 نمبر بھی ہوگا، نقلی بھی ہوگا۔ اگر مرچیں اصلی ہیں تو دوسری جانب جو ہے وہ 2 نمبر بناوٹی بھی ہوں گی۔ آٹے میں ملاوٹ ہے، چینی میں ملاوٹ ہے، دودھ کے اندر ملاوٹ ہے۔ تو یہاں تک کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، تو اس دور کے اندر وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ولیوں کے اندر بھی جو ہے بناوٹ اور ملاوٹ شروع کر دی۔ بعض ولی اصلی ہوتے ہیں جو واقعی ہی ولی ہوتے ہیں، ولی کامل ہوتے ہیں، اور بعض معاشرے کے اندر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے وہ نقلی پیر ہوتے ہیں۔ 4 کڑے پہن لینا، زلفیں رکھ لینا،
اور 2 پان کھا لینا، ہاتھ میں سگریٹ لے لینا یہ ولی کا نام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ تو ولایت ہے۔ لوگوں نے نبوت کے اندر بھی ملاوٹ کی، بعض لوگ خود بخود نبی بن گئے، حالانکہ انسان جتنی مرضی عبادت کر سکے وہ ولی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ منصب نبوت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی انہوں نے مقابلہ کیا، جیسے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ الغرض حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ولایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بعض ولی جو ہیں وہ اصلی ہیں، واقعی ولی کامل ہیں، اور بعض جو ہیں وہ صرف بناوٹی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اصل والے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ ان کی تاریخ، کبھی آپ ان کی زندگیاں اور ان کے کام پڑھیں تو پھر آپ کو معرفت حاصل ہوگی کہ اولیاء اللہ کیا تھے اور کیا ان کی شان ہے۔ تو آپ کے سامنے ولی کی چند نشانیاں عرض کروں گا کہ ولی کی چند نشانیاں ہوتی ہیں، اور بزرگان دین نے بزرگوں کے نزدیک ولی کون ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے جو گناہ گار کے دل پر نگاہ کرے تو دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ولی وہ ہے، مرد کلندر وہ ہے، مرد درویش وہ ہے میرے نزدیک جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث ہو، اور اس کا ہر قدم اٹھنے والا قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ آج کل کے بناوٹی پیر حرکتیں ساری شریعت کے خلاف ہیں، ہاتھ میں کڑے ہیں، منہ میں پان ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سر پہ امامہ ٹوپی نہیں ہے، نماز ایک نہیں پڑھتے، پوچھیں تو کہتے ہم مدینہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ کتنے یہ ظالم ہیں، تو پھر کہتے ہم ولی ہیں۔ یہ بناوٹی ہیں، کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا۔ اور آگے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جو نماز تہجد کا وضو تو یہاں کرے مگر نفل مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں جا کے پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی کامل وہ ہے۔ یہ نقلی پیر دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم ولی ہیں۔ میاں میر فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی نماز تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے ولی تھے جنہوں نے اس طرح ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی تلقین کی ہے اور خود اس پہ عمل کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک ہیرا اور پتھر دونوں برابر ہوں۔ اگر ہیرے پر نگاہ ڈالے تو اس کو پتھر بنا دے، اور پتھر پر نگاہ ڈالے تو اس کو ہیرا بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں میرا نزدیک ولی وہ ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مزید کشف المحجوب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ میں نے 40 سال اسلامی ملکوں کی میں نے سیر کی، بہت سے ملک جو ہے وہ میں نے پھرے، لیکن کبھی بھی کوئی نماز میں نے بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، ہر نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ اور جو شخص ایک نماز بھی نہ پڑھے اور شریعت کے خلاف کام کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بھنگ کے دور چلائے، نماز کا مذاق اڑائے، اپنی مریدنیوں میں بے پردہ بیٹھے اور ان سے مذاق میں باتیں کرے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے، یہ ولایت نہیں ہے، یہ شیطانی ہے۔ کر شیطان می کند نامش ولی گر ولی این یس لعنت بر ولی۔ فارسی کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں کام شیطان والے کر رہا ہے اور کہتا ہے میں ولی ہوں۔ اگر ایسے ولی ہیں تو پھر ایسے بندے پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ تو ولیوں سے محبت عقیدت کی صداقت کی نشانی ہے۔ ولیوں سے ہر بندہ محبت نہیں کر سکتا۔ پہلی امتوں میں جو نبی کام کرتے تھے، آج وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے ولی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ولی بھی آئے ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے اہل سنت سے رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ آباد ہے۔ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے اہل سنت کو اولیاء سے محبت اس لیے ہے، اس مہینے میں ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں
اہتمام کر کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، آج اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اس جملے کی جو دلیل ہے وہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع احبہ، میرے آقا نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور بزرگان دین اور اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے آج ہم ان کے ساتھ ہیں، کل بروز قیامت بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔